السلام علیکم، خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ایک بار پھر سردار عبداللہ سدوزئی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ ٹائٹل سے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا، اور ٹائٹل کا نام ہے ارشد ندیم، ایک پاکستانی ہیرو کی داستان۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ابتدائی زندگی اور پس منظر سے آغاز کرتے ہیں۔ پیدائش کی تاریخ ہے 2 جنوری 1997۔ پیدائش کی جگہ ہے میاں چنو، ضلع خانیوال، پنجاب، پاکستان۔ ارشد ندیم کا تعلق میاں چنو کے ایک غریب گھرانے سے ہے۔ ان کے والد مزدور تھے اور گھر کے مالی حالات اچھے نہیں تھے، لیکن ارشد کو بچپن سے ہی کھیلوں میں دلچسپی تھی۔ وہ ابتدا میں مختلف کھیلوں، خاص طور پر کرکٹ میں حصہ لیتے تھے، لیکن پھر ان کی توجہ جیولن تھرو کی طرف ہو گئی۔ جیولن تھرو کی شروعات ارشد نے اسکول کے دنوں میں جیولن تھرو میں دلچسپی ظاہر کی۔ ان کے کوچز نے ان کی صلاحیتوں کو پہچان لیا اور ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے مقامی کوچز کی نگرانی میں اپنی تربیت کا آغاز کیا اور وقت کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنایا۔ نمایاں کامیابیوں کے بارے میں بات کریں تو ارشد ندیم نے قومی سطح پر مقابلوں میں حصہ لینا شروع کیا اور جلد ہی ان کی کارکردگی نے لوگوں کی توجہ حاصل کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کی، جو کہ بہت ہی فخر کی بات ہے۔ اہم کامیابیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 2016 میں جنوبی ایشیائی کھیل بھارت میں ہوا۔ ارشد نے جیولن تھرو مقابلے میں کانسی کا تمغہ جیتا، جو ان کی پہلی بڑی بین الاقوامی کامیابی تھی۔ 2018 کامن ویلتھ گیمز آسٹریلیا میں ہوا۔ انہوں نے جیولن تھرو مقابلے میں حصہ لیا اور 8ویں نمبر پر آئے۔ 2019 جنوبی ایشیائی کھیل نیپال میں ہوا، جس میں ارشد ندیم نے 86.29 میٹر کی تھرو کے ساتھ نیا ریکارڈ قائم کیا اور سونے کا تمغہ جیتا۔ 2020 ٹوکیو اولمپکس جاپان میں ہوا۔ ارشد ندیم نے تاریخ رقم کی اور جیولن تھرو کے فائنل میں 84.62 میٹر کی تھرو کے ساتھ 5ویں پوزیشن حاصل کی۔ 2022 کامن ویلتھ گیمز برمنگھم انگلینڈ میں ہوا، جس میں ارشد ندیم نے 90.18 میٹر کی تھرو کے ساتھ سونے کا تمغہ جیتا اور نیا قومی کامن ویلتھ گیمز ریکارڈ قائم کیا۔ 2023 عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ بڈاپیسٹ ہنگری میں ہوا، جس میں ارشد ندیم نے 87.82 میٹر کی تھرو کے ساتھ کانسی کا تمغہ جیتا۔ عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں میڈل جیتنے والے پہلے پاکستانی کھلاڑی بن گئے۔ انداز اور تکنیک کی بات کریں تو ارشد ندیم اپنی مضبوط تھرو اور مستقل مزاجی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان کی تکنیک وقت کے ساتھ بہتر ہوئی ہے اور ان کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ ان کی محنت اور کھیل سے لگاؤ ہے۔ اثرات اور میراث کی بات کرتے ہیں۔ ارشد ندیم کی کامیابیوں نے پاکستان میں کھیلوں پر مثبت اثرات ڈالے ہیں۔ انہوں نے نوجوان کھلاڑیوں کو متاثر کیا اور پاکستان میں ایتھلیٹکس کی مقبولیت میں اضافہ کیا۔ ذاتی زندگی کے بارے میں بات کریں تو ارشد ندیم اپنی سادگی اور کھیل سے لگاؤ کے لیے جانے جاتے ہیں۔ وہ اپنی کامیابیوں کے باوجود زمین سے جڑے رہتے ہیں اور اپنے آبائی علاقے میاں چنو سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ مستقبل کے امکانات: ارشد ندیم اپنی تربیت جاری رکھے ہوئے ہیں اور مستقبل میں مزید کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ان کی صلاحیتیں اور محنت انہیں پاکستان کے عظیم ترین کھلاڑیوں میں سے ایک بنا سکتی ہے اور انشاءاللہ بنائے گی بھی۔ تو دوستو، یہ رہی وہ ساری ڈیٹیلز، وہ ساری بہت ہی مفید اور کارآمد انفارمیشن جو کہ ارشد ندیم کے بارے میں نے آپ کو بتائی، اور امید ہے کہ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ بہت سارے لیسنز سیکھنے کو ملے ہوں گے ارشد ندیم کی زندگی کے حوالے سے، کس طرح انہوں نے محنت کی اور آج وہ پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیت کر لائے ہیں۔ ہم سب کے لیے بے شک بہت ہی فخر کی بات ہے یہ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا اور آپ نے بھی ضرور انجوائے کیا ہوگا، بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ اور مجھے دیجیے اجازت، ملتا ہوں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔